होती है। कुरान मजीद ने भी एक किस्सा बयान किया है, सुबहान अल्लाह। वो किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। वो ऐसा किस्सा है कि मैं समझता हूँ कि आज भी अगर गुनाहगार से गुनाहगार शख्स, गाफिल से गाफिल बंदा और बुराइयों में और बेराह रवी में घिरा हुआ शख्स अगर कुरान करीम के इस किस्सा को सही तौर पर शौरी सतह पे पढ़ लेता है, मुताला कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर देगा, उसके फ़िक्र नज़र में तब्दीली आ जाएगी। इसको अल्लाह ताला ने अहसन अल क़सस कहा। उसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं और उनमें से आप ज़रा गौर करें तो वाक़यातन आदमी पुकार उठता है कि ये वाक़या ही अहसन किस्सा है, बड़ा ही हसीन व जमील किस्सा है, बड़ा आला किस्सा है। आज ही मेरे पास इसी तरह ये हमारे एक फाज़िल दोस्त हज़रत डॉक्टर मौलाना हाफिज़ ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब, जो कि 92 चैनल पर अक्सर आप इनका बयान सुनते होंगे, इमाम मशरी बांध के नौजवान हैं, बैठते हैं, तो उनकी ये आज ही अभी मुझे किताब थोड़ी देर पहले मिली, तो उसमें इत्तेफाक से मैंने देखा तो उसमें भी सूरह यूसुफ के हवाले से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी कि इसकी वजूहात लिखी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे अहसन अल क़सस क्यों करार दिया। अहसन जो है ये इसमें तफजील का सीगा है, ये इसमें तफजील जो है ये तकाबुल के लिए आता है कि जितने भी हसीन किस्से हैं सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो हसीन किस्सा है वो किस्सा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। वो सूरह यूसुफ है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें तफजील के सीगा के साथ फरमाया अहसन, सबसे हसीन तरीन जो किस्सा है वो किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। इस पर जनाब डॉक्टर साहब ने बड़ी तहकीक से ये लिखा कि ये अहसन क्यों है, इसे अहसन कहने की वजूहात क्या है। तो सुभान अल्लाह, बंदा बरते हैरत में डूब जाता है कि कितना ताज्जुब खेज ये किस्सा है कि आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की क्या हिकमतें हैं और कुरान पाक के अंदर क्या फसाहत है, क्या बलागत है, क्या हकीकत है, क्या असरार व रमूज़ हैं। मैं कि सूरह यूसुफ कुरान मजीद की 12वीं सूरह पाक है, यानी 1, 2, 3 जो इस तरह नंबरिंग वाइज तरतीब के एतबार से ये 12 नंबर पर है और 12वें पारे से शुरू हो रही है और इसमें 12 भाइयों का तज़किरा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक भी इस सूरह पाक के अंदर 12 मरतबा आया है। जिस वक़्त आपके भाइयों ने आपको कुएं में डाला उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक भी 12 साल थी। जब आपको जिन दिराहम के इवज़ ख़रीदा गया, जिनको कहा गया कुरान करीम में कि दराहिमा मादूदा, कि यानी चंद दिराहम के बदले आपको बेचा गया, तो एक कौल के मुताबिक वो भी उस वक़्त के 12 आने थे या 12 दिरहम थे। और फिर जब आपको अजीज़ मिस्र ने जेल में भेजा तो वो जो जेल की मुद्दत है वो 12 साल है, यानी 12 साल आपने कैद काटी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आयात भी, यानी इस सूरह यूसुफ की जो आयात हैं वो 112 हैं और इस सूरह में 12 नेकियों की तरफ इशारा है कि वो 12 आमाल सालेहा, कि अगर कोई शख्स उन 12 आमाल सालेहा को अपना ले और अपनी ज़िंदगी और अपने अखलाक को उससे मुज़य्यन कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे जन्नत अता फरमा देगा और वो बंदा जन्नती बन जाएगा। और 12 बुराइयों से मना किया गया है कि इसमें ऐसी 12 बुराइयां हैं कि जिसके अंदर वो पाई जाएं, 12 क्या उनमें से 1-2 भी पाई जाएं तो वो बंदा पक्का जहन्नमी है। तो गोया कोई आदमी जहन्नम से बचना चाहता है तो 12 बुराइयों से रोकना कौन सा मुश्किल है, 12 गुनाह छोड़ने कौन सा मुश्किल है। अगर आदमी हिम्मत करे तो 12 गुनाह अगर छोड़े तो जहन्नम से बंदा बच जाएगा और 12 नेकियां अपनाए लो सीधा जन्नती है। और जो बुराइयां इसमें बताई गई हैं इशारतन, कनायतन, वजाहत के साथ, वो आप देखें वो मुआशरे में इस वक्त मेरे और आपके मुआशरे में उरूज पर, सवाए उन लोगों के कि जिन्हें खौफ खुदा है, जो कुरान से सुन्नत से मुतल्लक लोग हैं, नमाजी लोग हैं, चंद एक लोग हैं, बहुत थोड़े हैं। और हकीकत बात ये बल्कि ऐसा है कि कई तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ तरावियाँ भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, मगर इसके बावजूद उनके आमाल की जो पोटली है या मश्क है वो उसमें लीकेज हो रही है और उसमें सुराख है। और वो सुराख किन चीज़ों के हैं? इन 12 चीज़ों के। वो कौन कौन सी? शिरक है। शिरक से तो तकरीबन मुसलमान महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
تو بہرحال شرک کی کچھ اقسام ہیں جن میں سے ریاکاری بھی ہے، تو وہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ اس طرح چوری ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، قتل ہے، ظلم ہے، شراب ہے، زنا ہے، بہتان ہے، مکر ہے، تکبر ہے، مایوسی، یہ 12 چیزیں، ان 12 چیزوں سے بچنا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو بہت کم لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ 12 کی 12 موجود ہیں۔ 2 3 4 یہ میرا خیال ہے کہ اس کی ایوریج بنتی ہوگی۔ تو اگر آدمی ہمت کرے، اور اس رمضان پاک میں ہمیں ہمت کرنی چاہیے، 12 تو 12 کسی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی مہربانی سے ایک بڑی اکثریت ہے جو شراب نہیں پیتی، ایک بڑی اکثریت ہے کہ جس نے کبھی قتل نہیں کیا، ایک بڑی اکثریت ہے معاشرے میں جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا، ایک بڑی اکثریت ہے الحمدللہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تو آج آ کے چند ایک چیزیں رہ جاتی ہیں، حسد ہے، چغلی ہے، غیبت ہے۔ تو ان 4-5 برائیوں سے بھی اگر ہم بچ نہیں پاتے اور اپنے آپ کو بچا نہیں لیتے تو یہ کیا مردانگی ہوئی؟ تو تھوڑی اگر ہمت کریں تو یہ ویسے تو یہ 12 ہے، مگر یہ 12 بہت ہی کوئی محروم شخص ہوگا اور بہت زیادہ راندہ درگاہ ہوگا کہ جس کے اندر یہ 12 کی 12 پائی جائیں۔ عام طور پہ 2 ہیں یا 3 ہیں، تو ان سے بچنا کون سا مشکل ہے؟ چوری ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، قتل ہے، ظلم ہے، شراب ہے، زنا ہے، بہتان ہے، کسی پر الزام لگانا، مکر کرنا، تکبر کرنا، مایوسی۔ تو ان سے بچنا کوئی مشکل نہیں۔ 12 اچھائیاں کہ وہ 12 اعمال صالحہ کہ جن کو اپنا کر آدمی سیدھا جنت میں جا سکتا ہے۔ گویا وہ 12 چیزیں اپناؤ تو دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ کٹاؤ۔ ہاں جی، جنت کا ٹکٹ کٹاؤ۔ مگر ہمارے نعت خواں تو کہتے ہیں نہیں آپ 4 پیسے مجھ پہ پھینکیں اور تھوڑا جھومے جھامیں اور چلو با جناب، ہاں جی تم وہ جو 12 نیکیاں ہیں، وہ جو 12 اعمال ہیں جن کی وجہ سے جنت کا ٹکٹ ملتا ہے، وہ بڑے آسان ہیں۔ وہ بھی ذرا دیکھیں وہ کیا ہیں۔ ان میں ایک ہے صبر۔ قرآن رمضان شریف کو بھی حضور نے وایا واہ شہر صبر، یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ صبر جو ہے یہ ایک پورے رویے کا نام ہے۔ یہ صرف صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اور عمل زوجیے سے رک جانے کا ہی نام نہیں ہے، اور یہ صبر صرف مجبوری کی حالت میں رکنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے پیسہ بھی دیا ہو، شباب کی بجلیاں بھی دی ہوں، اور گناہ کا موقع بھی دیا ہو، حسن، پیسہ، سب کچھ دیا ہو اور موقع بھی ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بندہ گناہ سے منہ موڑ لے، گناہ سے بچ جائے، یہ سب سے بڑا صبر ہے، یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ اور امام الصابرین حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ صبر کر کے دکھایا ہے۔ میں یہ پڑھ رہا تھا تو آپ دیکھیں دنیا میں ہزاروں لوگ ہر ہفتے کے اعتبار سے ہزاروں لوگ، دنیا کے لوگ زنا کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے، چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے، اس بونڈ بازی کی وجہ سے، اس عورت کی وجہ سے، عورت مرد کی وجہ سے، اس فحاشی و ریانی کی وجہ سے جیل جاتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں ایک ایسا مرد کلندر بھی ہے، سبحان اللہ، جسے فحاشی نے اپنی طرف بلایا، حسن نے پوری دعوت دی، برائی نے پورا ماحول بنایا۔ اللہ اکبر، عام خاتون نہیں، مصر کی حسین ترین عورت، بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بیوی، اور جناب محل میں رہنے والی ہیں، وہ مطلق العنان مقتدر حکمران جو ہے بادشاہ وقت، اس کی بیوی ہے۔ 1 2 3 7 دروازوں کے پیچھے لے گئی، کمروں میں لے گئی، اور کیسا بیڈ ہوگا، ملکہ کا بیڈ کیسا ہوگا، کیسا رومانٹک ماحول ہوگا، کیسا اس کا حسن ہوگا، اور کہا آؤ سارے دروازے میں نے بند کر دیے، تالے لگا دیا، ہے طلاق یوسف آؤ، اب کس چیز کی دیر ہے؟ کہا نہیں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جواباً آپ دیکھیں، اگر برائی سے سمجھوتا کر لیتے تو کتنے کتنے نام ملنے تھے، موجیں لگنی تھی، مگر وہ موجیں نہیں تھی، وہ تو ظلم تھا۔ آپ واحد وہ مرد کلندر ہیں کہ جس نے فحاشی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، گناہ میں ملوث نہیں ہوئے، آپ جیل جانا پسند کر لیں۔ کیسے مرد کلندر! یہ ہے عفت، یہ ہے پاک دامنی، یہ ہے اخلاق، یہ ہے مردانگی کہ بھئی جیل جانا پسند ہے،
اس گناہ کی وادی میں جانا پسند نہیں۔ تو یہ ہے صبر ہے، تقوی ہے، پاک دامنی ہے، صدق یعنی سچائی ہے، توکل ہے، صلہ رحمی ہے بھائیوں کے ساتھ۔ کیا کیا کچھ نہیں کیا بھائیوں نے۔ میرا خیال ہمیں سے، مجھ سے اور آپ میں سے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کنویں میں پھینکنا تو بڑی دور کی بات، باقاعدہ کسی کو اس طرح کنویں کی طرف دھکائی کسی نے دیا ہو، مگر تھوڑی سی بات ہو جائے، وہ گئے بھائی، وہ گئیں بہنیں، وہ گئے رشتے، چلو ختم۔ نہیں، یہاں کیا ہے، بھائیوں نے باقاعدہ عملی طور پر کنویں میں پھینک دیا اور آپ کو بکنا پڑا، اور بکتے بکاتے وہ مصر کے بازار میں وہاں جانا پڑا، پردیس کاٹنا پڑا۔ وہی جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر اقتدار دے دیا، عزت دے دی، بھائی آئے تو کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں آج معاف کر دیا، میں تم سے انتقام نہیں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ شان ہے۔ تو صلہ رحمی، عفو و درگزر، سخاوت، توبہ، شکر اور خدمت خلق، یہ 12 چیزیں ہیں۔ اس رمضان کریم میں اگر ہم عزم کریں 12 نہ صحیح تو یار 2 کے تو عمل بنے نا، ویسے تو ہوتے ہیں مگر شعوری سطح 2 کا انتخاب کر لیں کہ میں ان 2 کا میں عامل ہوں، ان 2 پہ میں نے پہرا دینا ہے۔